حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہم نے لشکر اسلام کو وادی یرموک میں فتح کرتے ہوئے دیکھا۔ جنگ یرموک سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامک لشکر کا سپہ سالار بنا دیا گیا۔ شکست کھایا ہوا لشکر دمشق کے مقام فہل میں پہنچ کر رکا۔ دوسری طرف قیصر روم نے ایک لشکر عظیم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے دمشق میں جمع کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کس طرف کا رخ کیا جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ایک فوج کا ایک دستہ فہل کی طرف اور دوسرا دستہ دمشق کی طرف روانہ کیا جائے، اور آپ خود دمشق کی طرف بڑھیں، کیونکہ وہ شام کا قلعہ اور دارالسلطنت تھا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دستہ فہل کی طرف روانہ کیا، جس نے پہنچ کر شہر کا محاصرہ کر لیا، اور ایک دستہ حمص اور دمشق کے درمیان ٹھہرایا، اور ایک دستہ دمشق اور فلسطین کے درمیان ٹھہرایا، تاکہ ان مقامات سے دمشق کی طرف آسانی سے پہنچا جا سکے، اور باقی فوج کو لے کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی طرف بڑھے۔ دمشق میں رومی فوج کا سالار نستار بن نسود تھا۔ اس نے جب مسلمانوں کی آمد کی خبر سنی تو اس نے شہر کو بند کر دیا۔ اسلامک فوج نے دمشق کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک دروازے پر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے دروازے پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسرے دروازے پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے دروازے پر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمان 70 روز تک شہر کا محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس دوران کبھی کبھی رومی فوج اونچائی سے مسلمانوں پر تیر بازی کرتے تھے اور مسلمان بھی اس کا جواب دیتے تھے، مگر رومیوں کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ میدان میں آ کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت خالد بن ولید رات کے وقت بہت کم سوتے تھے اور دشمن کے حالات کی پوری جانکاری اور خبر رکھتے تھے۔ ایک رات انہوں نے شہر میں شور و غل سنا تو اپنے جاسوسوں کے ذریعے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ دمشق کے قلعے دار کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اسی کی خوشی میں قلعے میں ناچ گانا ہو رہا ہے اور رومی شراب پی پی کر ناچ رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھایا، چنانچہ آپ نے اپنے چند جانباز ساتھیوں کو لے کر خندق کو پار کر کے قلعے تک جا پہنچے۔ رسیوں کی سیڑھیاں بنائی اور ان کے کناروں پر فندے لگائے اور ان فندوں کے سہارے قلعے کے اوپر چڑھ گئے۔ پھر ان رسیوں کے ذریعے نیچے قلعے میں اتر گئے اور نیچے اتر کر پہرےداروں کو قتل کر کے شہر کا دروازہ کھول دیا اور نعرہ تکبیر لگا کر شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کی باقی سپاہی بھی دروازے کے راستے شہر میں داخل ہو گئے۔ رومیوں کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ حیران رہ گئے، تو شہر کے کچھ لوگوں نے دوسرے دروازے کو کھول کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر صلح کی درخواست کی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملے کی خبر نہ تھی۔ آپ نے ان کی درخواست قبول کر لی اور صلح کر لیا اور اپنے فوجی دستے کے ساتھ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر کے بیچ میں پہنچ کر ان دو سرداروں کی ملاقات ہوئی، یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو انہیں رومیوں کی چال کا علم ہوا۔ اب یہ بحث چلی کہ ان سے جنگ کی جائے یا پھر ان سے صلح کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شرائط رومیوں سے پہلے طے کی تھی وہی شہر پر جاری کر دی گئی۔ شرائط یہ تھی کہ سرکاری خزانے سے سونے چاندی کا 5واں حصہ یہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد ان کے جان مال، جائیداد اور عبادت گاہ محفوظ ہو گئے اور ان پر کسی قسم کا دباؤ نہ رہا۔ 14 ہجری کو دمشق فتح ہوا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی بشارت بھیجی اور یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کی نگرانی کے لیے چھوڑا۔ انہوں نے وہاں پر رہ کر اس کے آس پاس کے تمام شہر فتح کیے۔ یزید بن ابی سفیان کے چھوٹے بھائی معاویہ بن ابی سفیان نے قیصر کی طرف رخ کیا، اس سے بھی
فتح کر لیا۔ فتح دمشق کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ فہل کی طرف بڑھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ رومیوں نے شہر کی حفاظت کے لیے یہ تدبیر کی تھی کہ شہر کی کنارے کی نہروں کے باندھ کو کاٹ دیتے اور شہر کے چاروں طرف پانی ہی نظر آتا تھا۔ اسلامک فوج نے شہر کے قریب پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ ایک رات رومی فوج کا ایک سردار رات کو اچانک حملہ کرنے کے نیت سے نکلا۔ شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہدایت کے مطابق رات کو جاگتے رہتے تھے اور ان کا دستہ بھی جاگتا رہتا تھا اور جنگ کی تیاری میں لگا رہتا تھا۔ رومی سردار اور شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس رات مقابلہ ہوا۔ نہایت سخت جنگ ہوئی اور ساری رات لڑائی جاری رہی، حتیٰ کہ اگلے دن بھی لڑائی جاری رہی۔ اگلے دن رات ہونے سے پہلے رومی سردار مارا گیا اور رومی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ مسلمانوں کو فتح ملی اور بے شمار مال غنیمت ملا۔